وفی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وفی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس میں سے 3 جگہ سے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے، اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اور تیسری آیت آل عمران کی ہے، آیت نمبر 102۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں خوشحال رکھے، مال و دولت سے نوازے، دنیا میں پریشانیوں کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے کہ انسان کے ساتھ دونوں چیزیں ہمیشہ رہیں گی، خوشحالی، بدحالی، تنگ حالی، بیماری، تندرستی، امیری اور غریبی، حالات یکساں نہیں رہیں گے، اور دونوں میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو مالدار اور فارغ البال نہیں بنائے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ دنیا کا نظام اللہ رب العالمین اسی طریقے سے چلاتا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے ہر حال میں میرا شکریہ ادا کریں۔ ہاں، شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین بندوں کا محتاج نہیں رکھے گا، اللہ رب العالمین نوازے گا۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں زیادہ دے گا، یعنی جتنا دے رکھا ہے اس سے زیادہ دے گا، اور کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں خوشحالی اور فارغ البالی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کچھ طریقہ بتلایا ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے تو اللہ رب العالمین اس کو نوازے گا، دے گا ضرور۔ لیکن ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو وہ شرائط ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نوح کو آپ یہاں پڑھیے ترجمہ کے ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی زبانی قوم والوں سے کہلوایا، ان کی قوم سے، اور وہ علاج آج بھی ہمارے لیے ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا قوم سے
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا پروردگار کہ اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بڑی بخشش والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان کو بھیجے گا برستا ہوا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھائے گا مال کے ذریعہ سے اور اولاد کے ذریعہ سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ دیکھیے استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو اللہ سے، تو اللہ رب العالمین تمہیں خوب نوازے گا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، اور اللہ رب العالمین تمہارے آل اولاد کو بڑھائے گا، اور تمہیں مال و دولت سے بڑھائے گا، اور تمہارے لیے باغات عطا کرے گا، باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اب دولت ساتھ کیا ہے بھائی؟ مال ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے۔ دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے آل اولاد کو بڑھائے، مال و دولت سے نوازے۔ مال و دولت آئے گی کہاں سے بھائی؟ اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے، آج کے زمانے سے بھی حساب سے بھی دیکھا جائے، اگر کھیتیاں نہ ہوں، غلے نہ ہوں، باغات نہ ہوں، تو یہ جو فراوانی ہم دیکھتے، کھائیں گے کیا بھائی؟ کیا کھائیں گے؟ آدمی جیے گا کیسے؟ پانی نہ ہو اور کھانے کے لیے غلہ اور میوے نہ ہو تو انسان کیا کھائے گا؟ زمین سے بہت ساری دولت نکلے تو کیا دولت کھائے گا؟ کیا پتھر کھائے گا؟ کیا سونے چاندی کھائے گا؟ کیا ظاہر سی بات ہے، کھانے کے لیے یہی چیزیں ہیں، پینے کے لیے پانی ہے، اور کھانے کے لیے پھل فروٹ اور غلے ہیں جو اللہ رب العالمین اگاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم استغفار ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اللہ سے بخشش نہیں طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے ہیں، اور اللہ نے ہر دور کے لیے یہی علاج بتایا ہے۔ بھائی ایک آدمی آیا کس کے پاس؟ حسن بصری کے پاس آیا اور کہا کہ میرے اولاد ہی نہیں ہے، تو آپ نے کہا اللہ سے استغفار کر۔ ایک آیا کہ قحط سالی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کہا استغفار کر۔ ایسے ہی اور کئی قسم کے لوگ آئے، سب کو ایک ہی علاج بتایا کہ تو یہ کر، استغفار کر، اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے، اور یہی شکریہ ہے۔ شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو زبانی شکر، اور ایک کیا ہے؟ اپنے اعضاء اور جوارح سے شکر، یعنی زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا، تو ہم ہر حال میں کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، ہمیں وہ دیا ہے، اور تندرستی دی ہے تو اللہ کا شکر۔ لیکن یہ شکریہ کافی نہیں ہے، ہم یہ تو بعد میں کہتے ہیں بھائی کیا حال چال ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن اپنے اعضاء اور جوارح سے شکریہ۔ بھائی کان سے غلط بات سنے نہیں، یہ شکریہ ہے، آنکھوں سے غلط بات کو دیکھے نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، ہاتھ سے غلط چیز کو پکڑے نہیں، غلط کام کرے نہیں، یہ اللہ کا شکریہ ہے، پاؤں سے غلط چیز کی طرف چل کر جائے نہیں، یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو آدمی یہ کرتا ہے، زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے، تو ابو حازم الزاہد ہیں، وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی نا زبان سے شکریہ ادا کرے، وہ کہتے ہیں کہ شکر کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شکر الجوارح کلھا ان تکف عن المعاصی، کہ اپنے اعضاء یعنی جسم کا شکریہ یہ ہے، اعضاء جوارح کا، ہاتھ پاؤں کا، ناک کان اور جسم کا اور پاؤں کا، سب کا شکریہ کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک لے اور ان کو اللہ کی اطاعت میں لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جسم کا شکریہ ہے، اپنے اعضاء جوارح کا شکریہ ہے۔ اور جو آدمی زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کی مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی چادر کا ایک کونا پکڑے اور اس کو اپنے جسم پر نہ لپیٹے، تو کہا کہ وہ چادر اس کو سردی سے، گرمی سے، برف سے اور تھپیڑوں سے نہیں بچائے گی۔ تو ایسے ہے کہ آدمی زبان سے شکریہ ادا کرے لیکن اپنے اعضاء سے شکریہ اللہ کا ادا نہ کرے، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں جسم کو اللہ کی اطاعت میں نہ لگائے، تو کہا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہماری مثال یہی ہے
کہ ہم زبان سے تو بہت کہتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن اسلام نہ اور اللہ کی اطاعت ہماری زندگی میں پائی نہیں جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ مکرانہ، کبھی دیکھ رہے تھے مکرانہ کا دھندا پورے شباب پر تھا۔ آج 30 سال پہلے کی حالت دیکھو، مکرانہ کا دھندا شباب پر تھا، لوگوں کو جانا نہیں پڑتا تھا کہیں، سارا کام یہی چل رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ آج دیکھیے کشن گڑھ چمک گیا ہے۔ کس لیے چمکا بھائی اللہ نے اولاد دی ہے نا، تو اولاد کو نیک کام میں لگائیں، تربیت اس کی اسلامی انداز میں کریں۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچہ کریں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچہ کریں، مسجدیں بہت بنوا لیں، مدارس بہت بنوا لیں، لیکن ہم مسجدوں کو آباد نہ کریں نا، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ مسجدیں بڑی عالی شان بنا لو لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا نہیں کہا جائے گا، اور خرچہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آباد نہیں کریں گے۔ کبھی یہ آباد تھا مکرانہ، دیکھیے کتنا شاندار تھا، کتنی بھیڑ رہتی تھی، چاروں طرف سے پارٹیاں یہاں آتی تھیں۔ آج اللہ نے دھندا ہم سے چھین لیا، کہاں چلا گیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے نا سورہ نحل میں ایک بستی کی مثال پیش کی ہے، آیت نمبر 12 میں اللہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، یعنی کتنی بہترین مثال پیش کی، دیکھیے، اور کتنا فٹ آتا ہے آج ہماری حالت پر کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے، کیا بڑی امن چین میں تھی، بڑی مطمئن تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس کے پاس اس کی روزی چاروں طرف سے بڑی کشادگی کے ساتھ آتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور ڈر کا، خوف کا مزہ چکھایا جو وہ کرتے تھے۔ دیکھیے یہ مثال پیش کی ہے نا، اس زمانے میں کوئی بستی نہیں ہوگی، لیکن قرآن کی آیتیں ہر زمانے کے لیے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے بھائی، یہاں مکرانہ کتنا فیمس تھا، یہاں کا دھندا کتنا فیمس تھا، چاروں طرف سے لوگ یہاں چل کر کے آتے تھے۔ رات کے کسی حصے میں مکرانہ تک چلے جاؤ نا تو لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے، کارخانے اور ڈائمنڈ مشینیں چلتی تھی رات بھر، گھر گھر آواز آتی تھی، لوگ مزدور رات دن ادھر کے ادھر آ جا رہے ہیں، رات کی ڈیوٹی الگ ہے، دن کی ڈیوٹی الگ ہے، اور آج دن میں سناٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اللہ نے مثال کتنی اچھی پیش کی ہے کہ چاروں طرف سے روزیاں فراغت کے ساتھ آتی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے مزہ چکھایا بھوک کا۔ دیکھیے بھوک کا اور ڈر کا۔ آج حالت کیا ہے ہماری، میرے بھائیوں، کیا حالت ہے؟ آج یہی ہے کہ اللہ نے دولت دی نا، اگر ہمیں دولت دی ہے اللہ رب العالمین نے، تو دولت کہاں خرچہ کرنا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو آدمی اپنے آپے میں نہیں ہے، حرام حلال نہیں دیکھ رہا ہے کہ حرام میں خرچہ ہو رہا ہے کہ حلال میں خرچہ ہو رہا ہے۔ ارے دولت سے نوازا ہے اللہ رب العالمین نے، تو اس کو صحیح مصرف میں خرچہ کرو نا، حرام چیز میں کیوں خرچہ کرتے ہو بھائیو؟ یہ اس کا مزہ ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر صحیح طریقے سے خرچہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور وہ ہمارے دھندے کو برباد نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے بھائی کہ ہم دیں گے، تم چل کر تو دکھاؤ۔ سورہ قلم میں نا اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے، وہاں بھی ایک بستی والوں کو کہا ہے، مکہ والوں کو کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم ان کو آزمائیں گے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کیا ہم ان کو آزمائیں گے مکہ والوں کو جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں کوئی تھا ایک باغ، جب وہ آدمی تھا بزرگ، بڈھا تھا، بزرگ آدمی جو تھا، جب اس کی زندگی تھی تو باغ میں جو پیداوار ہوتی تھی اس کے وہ 3 حصے کیا کرتا تھا بھائی، ایک تو باغ کے لیے رکھتا تھا، باغ میں خرچہ کرنے کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے رکھتا تھا، اور ایک اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا تھا۔ مر گیا وہ تو اس کے لڑکوں نے کہا، بزرگ کے کہا کہ اللہ نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین ولا یستثنون،
لڑکے کہے ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا تھا نا، کہا کہ اب ہم اس کا باغ کا پھل چپکے سے رات میں توڑیں گے، ولا یستثنون، کہا ضرور توڑیں گے اس کا پھل، ولا یستثنون، اور یہ نہیں کہا انشاءاللہ، بھئی اللہ نے اگر چاہا تو ہم توڑیں گے، یہ بھی نہیں کہا ہے نا۔ اور انہوں نے کہا کہ راتوں رات وہ چپکے سے چلے، اور کہا کیا کہا آپس میں، چپکے چپکے چلے رات میں، اور کیا کہا، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بھائی انہوں نے ایسے پلان بنایا کہ رات میں چلو چپکے سے اور خبر نہ ہو، مسکینوں کو کوئی آنے نہ پائے، تو کہا کہ چلے، فاصبحت فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہا یہ سوئے تھے نا، شام کو پلان بنایا، رات میں سوئے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی آفت گھوم گئی، فطافا گھوم گئی، طائف من ربک تیرے رب کی جانب سے کوئی آفت گھوم گئی، فاصبحت کالصریم کھیتی ایسے ہو گئی جیسے کھیتی تھی نہیں، ایک دم برابر کسی نے کاٹ کر برابر کر دیا ہو۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، تو اس میں کوئی نیک تھا بھائیوں میں سے، اس نے کہا کہ بھولے نہیں ہیں، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں جو اچھا آدمی تھا نا، اس نے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا اللہ کی پاکی بیان کرو، اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ جب کرنے کا زمانہ تھا، لوگ آگ موت رہے تھے، آگ، جب دھندا شباب پر تھا نا تو آگ موت رہے تھے، یہاں سے ابھی جے پور تک تاریخ ان کی ہسٹری دیکھو نا تو بہت گندی ہسٹری ہے، عیاشیاں کرتے تھے پیسہ لے جا کر کے، جب دولت سے نواز رکھا تھا اللہ رب العالمین نے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے نا، یہ ممبر ہے نا، اس لیے میں رسول کا ممبر ہے، اس لیے اتنا بھونڈے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے تھے کہاوت ہے سلاوٹوں کی کہ ان کا پیسہ دو چیز میں خرچہ ہوتا ہے، سمجھ گئے، اور ایک کھانے میں اور ایک عیاشی میں، دو چیز میں۔ 30 سال پہلے میں آیا تھا نا مکرانا، 30 سال پہلے، مجھے پتا ہے نا، 12 سال میں رہا ہوں ان کے بیچ میں، لوگ کہا کرتے تھے کہ دو چیز میں خرچہ ہوتا ہے، ایک ہنڈی میں ایک رنڈی میں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے آپ، یہ ان کی کہاوت ہے، ان کی زبانوں کی ہے۔ اللہ نے آج نوازا نا، دیکھ لو، آج جو لاکھوں میں کھیلتے تھے آج کوڑیوں کے محتاج ہیں، آج سود بیاج چڑھا ہوا ہے دنیا بھر، لالے پڑ رہے ہیں کھانے کے۔ آج یہ کیا ہے، یہ وہی ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے اور پیسے کو حساب سے نہیں خرچہ کرو گے تو انجام یہی ہوگا۔ اور جس نے بھی ایسا کیا ہے، اور کر کے دیکھ لو، اپنے گاؤں میں بھی لوگوں کو دیکھ لو، گاؤں کی بھی تاریخ ہے، کچھ لوگ تھے جن کو اللہ نے بہت نوازا تھا، آج ان کی لڑکیاں بنیوں کے یہاں نا، دیکھ لو آج ہماری لڑکیاں بنیوں کے یہاں جا رہی ہیں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے۔ ارے مسلمانوں، شرم اور غیرت ہے ہم میں کیا؟ ہماری جوان لڑکیاں غیر مسلموں کے یہاں جا رہی ہیں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، جوان لڑکیاں جا رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی غیرت جاگتی ہے کیا؟ کوئی ہے کیا؟ کسی کو شرم آتی ہے کیا؟ کیا ہے یہ بتائیے، کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھائی لڑکیاں ایک ٹائم کھائیں، بھوکھی رہیں ایک ٹائم، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ آج دنیا کا پلان یہی ہے نا کہ ہماری لڑکیوں کو اغوا کیا جائے، ان کو پھسلایا جائے، ان کی عزت آبرو سے کھیلا جائے، یہ تو پلان ہے آج کا، مشن ہے آج کل، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہے، کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ دنیا میں ہمیں عزت دے تو پلٹو اسلام کی طرف، اسلام کے علاوہ کوئی علاج ہمارا نہیں ہے۔ سب چیز گھر میں، گھر سے باہر تک دھندا کریں، چاہے بازار جائیں، میدان میں جائیں، کہیں جائیں، سب میں ہر وقت اسلام۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، ہمارے نبی نے فرمایا تھا اسلام اجنبیت میں شروع ہوا۔ ارے مکہ میں آپ اکیلے تھے، جب آپ نے اسلام کا نام لیا تو لوگوں کی کانیں کھڑے ہو گئے لوگوں کے کہ یہ کون سی دعوت پیش کر رہا ہے۔ آج حالت وہی ہے کہ جب اسلام کا نام لیا جائے نا، سنت کا نام لیا جائے کہ شادی کا طریقہ یہ ہے، موت میت کا طریقہ یہ ہے، تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہا ہے، یہ مولوی کیا پیش کر رہا ہے۔
آپ نے کہا وہ زمانہ آئے گا سیعود کما بدا، کہ ایک زمانہ آئے گا جیسے کہ پہلے شروع میں تھا اسلام اجنبی لوگوں کے لیے، اور کہا یہ زمانہ آیا ہے وہی، لیکن جو لوگ ایسے حالت میں اسلام کو یاد کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فطوبى للغرباء، ارے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے بشارت ہے جو اسلام کو یاد کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آج حالت وہی ہے کہ اسلام کا نام لو، لوگ پیسہ ہے، نواز رکھا ہے اللہ نے، خوب دولت دی ہے، اب موقع ملا ہے شادی میں ناچنے کا، گانے کا، عیاشیاں کرنے کا، اڑانے کا، فضول خرچی کرنے کا، اللہ نے نواز رکھا ہے، لیکن تم کیا جانو کہ آنے والی نسل کے ساتھ انجام کیا ہوگا؟ کبھی اللہ رب العالمین نا اس کا مزہ چکھاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے ہماری زندگی میں نہیں ہے، لیکن ہماری نسلوں کا انجام کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے بھائی؟ کل یہی ہماری نسل اسی کے ذریعہ سے آوارہ نکل جائے، بد کردار نکل جائے، بد اخلاق نکل جائے، اور کل ان کا انجام ایسا ہو جائے کہ چنے کے محتاج ہو جائیں، بھیک مانگے کل۔ کون جانتا ہے بھائی کہ یہ سزا کس کی ہوگی؟ یہ ہمارے عملوں کی سزا ہماری نسل بھوگے گی۔ یہ اگر ہم نے صحیح مصرف میں پیسہ خرچہ نہیں کیا، قاعدے سے نسلوں کی تربیت نہیں کی، اور میرے بھائیوں دیکھو آنکھیں پسار کر دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے دولت دیا ہے، اور اللہ اگر نواز رہا ہے نا تو دولت کو صحیح طریقے سے خرچہ کرو اور اسلام کی طرف پلٹو، کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نا، بہت پہلے کہا تھا، وہ تو بعد میں پاکستان چلے گئے، لیکن وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا، لیکن دیکھ لو ہو رہا ہے نا۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں مکمل طور سے مومن اور مسلم بنائے، ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خرافات سے رسم و رواج سے اللہ رب العالمین بچائے، اور ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، ہمیں اپنے دشمنوں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وهم اکبر۔